اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان آپ کے سامنے ہے۔ اس میں مختلف موضوعات پر کلام جاری ہے۔ وہ موضوعات کچھ اعمال صالحہ سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ اعمال قبیحہ یعنی برے اعمال سے تعلق رکھتے ہیں، اور مقصود یہی ہے کہ ہم مختلف نیک اعمال کے بارے میں اچھی طریقے سے جانیں، برے اعمال کی معرفت حاصل کریں، اور پھر اپنی عادات و اطوار و افعال و اعمال پر ایک محاسبانہ نظر ڈالیں کہ ہماری زندگی میں عدم توجہی یا کم علمی کی بنا پر کوئی کوتاہی تو نہیں ہے، اور کہیں ہم نادانستہ طور پہ مسلسل کسی گناہ کا ارتکاب تو نہیں کر رہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے تو ضرور اسے یا تو اپنے اندر کوئی اچھا وصف نظر آتا ہے جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کا باعث بن جاتا ہے، اور یا اسے اپنی ذات میں کوئی بری چیز نظر آتی ہے، بری عادت، برا وصف، کوئی بری صفت اس کو نظر آتی ہے، تو یہ اس کے لیے اصلاح کا سبب بنتی ہے، توبہ کا سبب بنتا ہے کہ وہ اس کو پر غور کرنے کے بعد سوچتا ہے کہ میں کتنے عرصے سے اس بری صفت کی وجہ سے گناہگار تھا، توبہ کر لیتا ہے، اور پھر آئندہ اس سے بچنے کے سلسلے میں انسان کو لائے عمل اختیار کرنے میں آسانی حاصل ہوتی ہے۔ اب جو ہم نے موضوع پچھلے مرتبہ جس کا آغاز کیا تھا وہ مجلس کے آداب تھے کہ جب ہم کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دو آدمی، 3، 4، 5 مل کر بیٹھتے ہیں تو کچھ آداب و احترام ہوتے ہیں۔ وہ مجلس چاہے وعظ کی مجلس ہو، درس قرآن کی، درس حدیث کی ہو، میلاد کی محفل ہو، نعت خوانی کی محفل ہو، کچھ لوگ ویسے ہی بیٹھ کر بات وغیرہ کر رہے ہوں، ہر ایک کے آداب وغیرہ بیان کر دیے گئے ہیں کہ بعض صورتوں میں انسان عدم توجہی کی بنا پر گناہگار ہو جاتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا، اور یہ زیادہ بدبختی کی بات ہوتی ہے کہ انسان ایک گناہ کرے اور اس کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ زیادہ بڑی بدبختی اس لیے ہے کہ جب انسان کو اس بات کی معرفت حاصل ہو جائے کہ میں نے گناہ کیا ہے تو وہ توبہ کر سکتا ہے، لیکن اگر اس بات کی معرفت حاصل نہ ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے، کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، تو پھر توبہ کس چیز کی کرے گا؟ تو اس وجہ سے بغیر توبہ کی بنا پر اس کا گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا رہتا ہے، اور پھر وہ اسی کے ساتھ بسا اوقات اگر کوئی کفارہ بن گیا کوئی عمل، اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی تو ٹھیک، ورنہ اگر کوئی ایسا عمل نہ کر سکا جس سے وہ گناہ نام اعمال سے مٹا دیا جاتا اور توبہ بھی نہ کر سکا تو پھر یقیناً اس کے ساتھ جائے گا، اور برے عمل اگر قبر میں ساتھ چلے گئے تو انسان کے لیے ہو سکتا ہے کہ باعث تکلیف ہو۔ تو لہٰذا مجلس کے آداب وغیرہ سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ آخری جو روایت چل رہی تھی جو پچھلے پروگرام میں آخر میں ہم نے عرض کی تھی، اسی سے سلسلہ کلام کا آغاز کرتے ہیں۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، حضرت عامر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر بیٹھنا کسی کے لیے جائز نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دو اگر اشخاص باتیں کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اگر آپ ان سے اجازت لے سکتے ہیں کہ جی میں درمیان میں بیٹھ جاؤں، وہ کہیں یس تو آپ بیٹھیں، پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ گناہگار ہوں گے۔ وجہ اس کی وہی آپ کو بتائی کہ دو آدمیوں کے درمیان کوئی باتیں کر رہے ہیں، وہ ایک ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے مانوس ہیں، انسیت ہوتی ہے، بعض اوقات جیسے دوست ہوتے ہیں، اب آپ جا کے بیچ میں بیٹھ گئے تو اس سے ان کی دل آزاری ہوگی، کوفت کا شکار ہوں گے، اور آپ کا بیٹھنا ان کو ناپسندیدہ ہوگا، ناگوار گزرے گا، اور وہ اپنی ناگواری پر قابو پانے میں ان کو تھوڑی دقت ہوگی، تکلیف ہوگی، اس لیے درمیان میں نہ گھسیں۔ اب یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت لے کر بیٹھیں، اس پر بھی یہ غور و تفکر کرنا ہے کہ کیا اجازت لینا بھی ان کے لیے باعث تکلیف تو نہیں ہوگا؟ جیسے دو دوست مل کے باتیں کر رہے ہیں اور وہ دونوں آپ کو پسند نہیں کرتے، معلوم ہے کہ پسند نہیں کرتے، پھر جا کے ان سے کہنا، اور کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے درمیان بیٹھ جاؤں، یہاں بیٹھ جاؤں، تو اب اس مروت میں وہ دونوں اگر یہ سوچیں کہ یار ہم اس کو منع کریں گے، سب کہیں گے دیکھو منع کر دیا، اچھا چلو بیٹھ جاؤ، آپ گھس گئے بیچ میں، تو اب یہ نہیں ہے کہ اجازت لے کر بیٹھے تو اب ان کی دل آزاری نہیں ہو رہی، یہ تو زبردستی اجازت مانگی گئی ہے یا انہوں نے زبردستی اجازت دی ہے۔ تو اصل چیز اجازت نہیں ہے، اصل چیز عدم اجازت نہیں ہے، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا درمیان میں بیٹھنا ان دونوں کے لیے ناگواری کا باعث ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اب چاہے وہ بغیر اجازت بیٹھنے سے ہو، چاہے اجازت کے بعد بیٹھنے سے ہو، دونوں طریقے سے یہ غلط ہوگا، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن اگر بالفرض اجازت لے کر بیٹھیں گے تو اس کی
کراہت، اس میں کراہت کم ہے، اور اگر بغیر اجازت کے بیٹھے اس میں کراہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان درمیان میں کسی کے نہ بیٹھے، دو افراد کے درمیان میں نہ بیٹھے، بلکہ کہیں سائڈ میں بیٹھ جائے، کہیں سامنے بیٹھ جائے، اس طریقے سے اپنی سٹنگ کا تعین کرے، اپنی جگہ کا تعین کرے۔ اس پر غور و تفکر نہ کرنے کی بنا پر بعض اوقات دلوں میں کینے بیٹھ جاتے ہیں، بعض اوقات لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ جا کر بیٹھے، درمیان میں گھس گئے، اب وہ آدمی کھڑا ہو گیا، اچھا جو تم مر جاؤ پہلے یہاں پر، تو بولتا ہے اچھا مجھے ایسے الفاظ سے کہا، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، لڑائی بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات اس میں۔ تو یوں مطلب ایسا ناگواری والا فعل کرے کیوں انسان، سوچنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے موافق عمل کرنا چاہیے، اسی میں عافیت ہے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقے کے درمیان بیٹھنے والے پر لعنت فرمائی۔ حلقے کے درمیان بیٹھنے والا، مثلا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، کوئی درس قرآن کر رہا ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے، اور یوں لوگ گول دائرہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کی طرف اس کی توجہ مکمل ہو سکتی ہے۔ اب کوئی شخص آیا اور وہ پھلانگ کر حلقے کے بیچ میں آ کر بیٹھ گیا، تو اب نتیجہ کیا نکلے گا، جو فرنٹ پیج کے صاحب کے بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کے درمیان میں آ گیا، تو ان کو کوفت ہوگی پیچھے والوں کو۔ تو اس لیے درمیان میں آ کر بیٹھنا یہ سخت معیوب بیان کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی کریم کی طرف یہ منسوب کیا جائے کہ آپ نے لعنت فرمائی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رحمت سے دوری کی دعا کرنا، گویا کہ سرکار نے اس کے لیے بیان فرما دیا کہ اللہ اس کو اپنے رحمت سے دور کرے۔ تو یہ کتنا سخت اس پہ وعید ہے، اور یہ یقینی سی بات ہے کہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، کیونکہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سزا کو وعید بیان فرما دیں، لعنت کا لفظ آ جائے تو وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، صغیرہ نہیں ہوتا۔ اس لیے درمیان میں آ کر بیٹھنا بہت خطرناک ہے، اور اس میں یہ لگتا ایسا ہی ہے، اور آپ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ اقرار فرمائیں گے، تائید فرمائیں گے کہ صرف درمیان میں آ کے بیٹھنے سے صرف دل آزاری کی بنا پر یہ کلام نہیں ہے، ورنہ تو اور بھی دیکھیں دو اشخاص کے درمیان بیٹھنا یہ بھی دل آزاری کا سبب بنتا، لیکن اس میں اتنا سخت کلام نہیں فرمایا، اس میں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حلقہ لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خصوصی طور پہ متوجہ ہوتی ہے، اور کوئی اور ہی راز الہی ہے کہ جس راز کو ہم نہیں سمجھ پاتے، اور درمیان میں آ کے بیٹھنے کی وجہ سے بہت ہی خطرناک قسم کا معاملہ ہو جاتا ہے، اس لیے لعنت کی وعید فرمائی۔ جیسے کہ آپ اس پہ غور کریں کہ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر یہ جانتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں، تو اس ایک قدم کے اٹھانے سے جو اس نے نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے اٹھایا، یہ اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہے کہ 40 سال تک یہاں کھڑا رہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ 40 سال تک کھڑا رہنا زیادہ اچھا لگتا ہے اس کو، اگر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے کہ نمازی کے آگے سے نکلا۔ اب اگر وہ ہمارے آگے سے نکل جاتا ہے بالفرض، اب ہمیں تو صرف حصی طور پہ تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں، عقلی طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈسٹربنس کا سبب بنا ہے، آج نمازی نماز پڑھ رہا تھا، توجہ بڑھ گئی، بس اتنا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس راز کو بہتر جانتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو سامنے کیا کچھ ہوتا ہے، اور کیا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مطلب انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، اور کیا کیا چیزیں اس وقت نبی پر منکشف ہو رہی ہوتی ہیں، وہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ جب یہ شخص درمیان سے گزرتا ہے نمازی کے تو کس کو ڈسٹرب کر دیتا ہے، کون سا ایسا راز ہے کہ جس میں یہ مخل ہو جاتا ہے، یعنی ایسی کوئی چیز جو راز والی ہے اس میں مخل ہو کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا سبب بنتا ہے، اور اتنا سخت اس کے اوپر کلام کیا گیا۔ اسی طریقے سے یہاں پر ہے کہ کوئی حلقے میں آ کے بیٹھ گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس حلقے پر کس طرح توجہ فرما رہا تھا، اور اس کا درمیان میں آ کر کس طریقے سے اس مطلب اللہ تعالیٰ کی نزول رحمت کی راہ میں رکاوٹ بنائی، مطلب جو بھی اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے جو معاملہ ہوا، تو یہ صرف دل آزاری کا یہاں پہ معاملہ نہیں ہوگا، کوئی اور بھی راز ہے کہ جس راز کو ہم نہیں جانتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کرنا بھی صراحتاً پسند نہیں فرمایا، لیکن سمجھا دیا کہ یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اس لیے وہ ہمارے بھائی، وہی میں نے جسے پہلے آپ کو عرض کیا
کہ جیسے محفل چل رہی ہوتی ہے، درس قرآن ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ جو مطلب دیندار حضرات بھی ہوتے ہیں، بہرحال اللہ تعالی ہم سب پہ رحمت نازل فرمائے، کہ پھلانگتے ہوئے آگے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے بعض اوقات یہ جیسے کمیٹی کے ارکان ہوتے ہیں یا کوئی مطلب عہدے والا شخص ہوتا ہے، وہ کودتا ہوا آگے آ جاتا ہے اور آگے آ کے بیٹھ جاتا ہے. یہ غلط چیزیں ہیں، اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے. پہلے سے ہی انسان مطلب آ کر بیٹھے، اگر مرکزی جگہ بیٹھنا ہے، اور یا پھر مطلب دیر سے آئے تو پیچھے آ کر بیٹھ جائے، انسان پھلانگ کر آگے نہ آئے. اور یہ جو درمیان میں جیسے میں نے عرض کیا کچھ لوگ ہوتے ہیں جی آپ آگے آ جائیں آگے آ جائیں، یہ مطلب نہ کیا جائے تو بہتر ہے. بہرحال گیسٹ بیچارہ بعض اوقات مجبور ہوتا ہے کہ اس کو آگے لایا جاتا ہے اور ساری محفل کو روک دیا جاتا ہے. یہ قطعاً غیر مناسب ہے، اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. اس سے سب کی دل آزاریاں ہوتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع بھی فرمایا. ترمذی کی ایک روایت ہے کہ ابو مجلس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص وسط حلقہ میں بیٹھا، یعنی درمیان میں، حلقے کے درمیان میں آ کر بیٹھ گیا. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ پر یہ شخص ملعون ہے، یا یہ الفاظ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے بزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلقے کے درمیان بیٹھنے والے پر لعنت بھیجی ہے. تو گویا کہ آپ نے دونوں کی طرف منسوب کیا کہ یا تو سرکار کی زبان سے یہ ملعون ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اصل میں لعنت فرمائی اور اپنے نبی کو حکم دیا کہ بتائیں کہ اللہ کی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے. تو اس لیے قطعاً درمیان میں گھسنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، پیچھے بیٹھ جائیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کوئی شخص واز کر رہا ہے، اب اس نے دیکھا کہ لوگ پھیل کے بیٹھے ہوئے، درمیان میں کافی گیپ ہے اور کچھ لوگ پیچھے سے اور آ رہے ہیں، تو وہ ان کو آزمائش میں مبتلا نہ ہونے دے، بلکہ یوں کرے کہ آپ تھوڑا آگے آگے آ جائیں اور تھوڑا مل کر بیٹھیں. اس میں یہ ہوگا کہ جب مل کر بیٹھیں گے پیچھے جگہ کشادہ ہو جائے گی، آنے والوں کو آسانی ہوگی. یہ بھی ہماری کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم جہاں ہمیں جگہ مناسب لگتی ہے بیٹھتے جاتے ہیں اور بالکل مطلب مل کر بیٹھنے کی سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں. حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت فرماتے تو بالکل آگے آگے ہو کر اور مل کر بیٹھتے تھے کہ درمیان میں جگہ ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن ایسے حلقہ سا بناتے تھے. اس حلقے کے بیچ میں آنے کو سرکار نے منع فرمایا. اتنے تو یعنی جگہ چھوڑتے تھے کہ ایک حلقہ سا بن جائے، بالکل یوں نہیں کہ جمگھٹا آگے آ جاتا تھا. تو کم از کم یہ ہے کہ جب ہم لوگ بھی بیٹھے تو تھوڑا کلوز ہو کر بیٹھیں. لیکن دیکھا یہ ہے کہ مسجد میں جیسے کوئی درس قرآن ہو رہا ہے، ہر شخص اپنی مرضی کے موافق جگہ کا انتخاب کرتا ہے. ایک اس کونے میں پلر سے ٹیک لا کے بیٹھا ہوگا، دوسرا وہاں دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا، تیسرا وہاں بیٹھا ہے، چوتھا وہاں بیٹھا ہے، اور کچھ درمیان میں بیٹھے ہوں گے جو حسرت کے ساتھ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم بھی دیوار کے ساتھ ہوتے تو ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے. اور پھر جو درمیان میں آنے والا ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ گیپ ہے، جگہ خالی ہے، وہ پیچھے سے آتا ہے، اس کو پیچھے نہیں بیٹھنا چاہتا، وہ تھوڑا آگے آنا چاہتا ہے اور آگے جگہ خالی ہوتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جو پھر واعظ نصیحت کرنے والا ہے وہ تھوڑا سب کو آگے کرتا رہے تاکہ بعد میں آنے والے آسانی سے بیٹھ سکیں. حضرت یہ اب ایک اور ادب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور ابو داؤد کی یہ روایت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ فراخ مجلس بہتر مجلس ہے، یعنی جو وسیع مجلس ہوتی ہے وہ بہتر مجلس ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر اچھی محفل ہو رہی ہے تو اس میں جتنی مجلس میں وسعت پیدا ہو یہ اتنا ہی بہتر ہے. کسی کو منع نہ کیا جائے، کسی کو روکا نہ جائے، اور اسی طریقے سے بہت ہی گھس کے نہ بیٹھا جائے بلکہ تھوڑا فاصلہ رکھ کر بیٹھیں تو اس سے مجلس میں وسعت پیدا ہوتی ہے. کئی اس کے معنی ہو سکتے ہیں. تو مجلس میں وسعت پیدا کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. ترمذی کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس مجلس میں کوئی نازیبا کوئی بات ہو گئی، مطلب کوئی زبان سے غیبت نکل گئی، چغلی نکل گئی یا شور شرابہ ہو گیا، تو فرمایا کہ اور اس شخص نے اٹھنے سے پہلے یوں کہہ دیا کہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یعنی یہ بہرحال آپ کو سن کے تو شاید یاد نہیں ہوگی، لیکن یہ لکھوا لیں کسی سے تو بہت اچھا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
اگر یہ پڑھ لیا، سرکار فرماتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری مدح و ثنا، تیری تعریف بیان کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ جب اس طرح کہہ دیں گے تو سرکار نے شاید فرمایا تو اس سے مجلس میں سرزد ہونے والے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیے کتنی برکت ہے کہ جیسے ہم کسی دوستوں کے ساتھ مل کر بیٹھے، اور خصوصاً جو مطلب عام مجالس ہوتی ہیں جو دینی مجلس نہیں ہیں، 3 دوست مل کر بیٹھے، آؤ یا چائے پیتے ہیں، آیا تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں، اب بیٹھ گئے، اب اس میں کیا ہے کہ وہی ایک تیسرے دوست کی بات، کسی ایکٹر کی بات، کسی کرکٹر کی بات، کسی سیاسی لیڈر کی بات، اور وہ عموماً برائی کے اندر ہی ہوتی ہے، تو غیبتیں چغلیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اس قسم کی محفل کا حکم آگے آ رہا ہے کہ جس میں اللہ کا ذکر کیا ہی نہ جائے وہ محفل بہت بری محفل ہوتی ہے، اور بالفرض اگر بیٹھ ہی گئے تو پھر غیبت چغلی سے پرہیز کریں۔ ویسے عام آدمی باتیں کرے اپنی زندگی کے بارے میں، دوسری کوئی ایسی باتیں جو غیبت چغلی بہرحال نہ ہو، کوئی کسی کی برائی پر مشتمل نہ ہو، اور اگر خدا نخواستہ ہو ہی جائے تو ان کلمات کو پھر بالکل اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا چاہیے، ان کلمات کو پڑھ لینا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ لیکن یہ ذہن نہیں بنانا چاہیے کہ چلو یہ کلمات یاد کر لو اور اس کے بعد جتنی مرضی غیبت چغلی کرو، آخر میں کلمے پڑھ لیں گے اور مطلب آزاد ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے آخری ایام میں جب کسی مجلس سے اٹھنے کا ارادہ فرماتے تو یہ الفاظ کہا کرتے تھے: سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، کہ وہی مطلب جو اوپر دعا بیان ہوئی، اور خصوصاً اپنی آخری عمر مبارکہ میں آپ ہر مجلس سے اٹھتے ہوئے یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرتے تھے، تعلیم امت کے لیے ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے میں نے آپ سے یہ الفاظ نہیں سنے، یعنی آپ پہلے یہ الفاظ نہیں فرمایا کرتے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے شاید فرمایا کہ یہ الفاظ مجلس میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ گویا کہ نبی کریم نے بتدریج چونکہ امت کو علم عطا فرمایا، لہٰذا سرکار نے آخری عمر مبارکہ میں یہ ایک تعلیم فرمائی۔ اس پہ کلام کریں گے، تبصرہ تھوڑا سا ہوگا، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہمیں امید ہے کہ جو ہمارے بھائی بہن ریگولر اس پروگرام کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی جو پہلے صحیح طریقے سے منکشف نہیں تھی، ان کا انکشاف ہوا ہوگا، اور بہت سی ایسے بھی امور سامنے آئے ہوں گے جس کا پہلے علم نہیں ہوگا۔ باتیں بعض اوقات بہت ہی چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں، لیکن شریعت نے جب ان کو بیان کر دیا تو ان کے چھوٹے پن کی طرف نہیں، ہماری نظر کے مطابق ان کے معمولی پن کی طرف نہیں، بلکہ شریعت کی نظر سے دیکھنے کی وجہ سے ان کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور اپنے اعمال و افعال کو اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو جو کچھ تعلیمات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا وہ تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وہ تحفہ ہے کہ جس تحفے کو حاصل کرنے کے بعد اگر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کیا جائے تو انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مزید انعامات کا مستحق ہو سکتا ہے، اپنی شخصیت کو، اپنی ذات کو، اپنے ظاہر و باطن کو بہترین انداز سے سنوار سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات مقبولیت تیزی کے ساتھ طے کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہماری گزارش یہی ہے کہ ان باتوں کو صرف ایک وقت گزاری کے طور پر سماعت نہ فرمایا جائے، بلکہ غور سے سن کر اسے ذہن میں محفوظ رکھنے کی کوشش کی جائے، یا تحریر میں لے آیا جائے، یا ریکارڈ کر لیا جائے اور 2-3 بار اس کو سنا جائے، اور پھر غور و تفکر کرنے کے بعد اپنے اعمال و افعال پر محاسبانہ نگاہ ڈالنے کے بعد ایک تو اپنی اصلاح کا سامان کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کا سامان کرنا بھی ضروری سمجھا جائے، تو انشاءاللہ بہت ہی بہتر نتائج نکلنے کی امید ہے۔ مختلف روایتیں بیان ہو رہی تھیں، ابھی جو ٹاپک ہمارا چل رہا تھا وہ مجلس کے آداب کے بارے میں تھا، اس کے بارے میں کئی روایات بیان ہوئیں، اور جو ابھی تک آداب بیان ہوئے وہ یہی ہیں کہ ایک تو 2 اشخاص کے درمیان انسان کو ہرگز نہیں بیٹھنا چاہیے، اجازت اگر وہ خوش دلی سے دے دے تو پھر ان کے درمیان بیٹھنا جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کسی مجلس سے اٹھ کر گیا ہے اور اس کے واپس آنے کا ارادہ ہمیں معلوم ہے تو اس کی جگہ ہرگز نہ بیٹھا جائے۔ یوں ہی وسط حلقہ میں گھس جانا، اگر ایک حلقہ لگا ہوا ہے اس کے درمیان میں جا کر بیٹھ جانا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔
یوں ہی پیچھے اگر جگہ مل رہی ہے تو اس کو چھوڑ کر پھلانگتے ہوئے آگے آنا، جس سے لوگوں کے کندھوں پر پیر لگ رہے ہوں، انہیں تکلیف و اذیت پہنچ رہی ہو، ان کی یکسوئی میں استغراق میں فرق پیدا ہو رہا ہو، یہ بھی قطعاً غیر مناسب ہے اور منع کیا گیا ہے۔ تو ان تمام امور پر توجہ کرنی چاہیے۔ پھر ہم نے آپ کو ایک دعا بھی بتائی تھی، اس دعا کو یاد کر لیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اگر یہ دعا یاد ہو جائے، کسی سے لکھوا لیں، بہت ہی بہتر ہے۔ خصوصاً ہماری بہنوں کو اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ جب دو بہنیں مل کر بیٹھتی ہیں تو ہو سکتا ہے، اور مردوں کے ساتھ بھی ہے، کوئی خواتین کے ساتھ ہی مخصوص نہیں، لیکن اکثر خواتین کی مجالس میں برائیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ اگر یہ دعا یاد کر لیں، پہلی بات تو یہ کہ مجلس میں برائی ہونی ہی نہیں چاہیے، کسی مسلمان کی غیبت کیوں کریں، یا تو اس سے بہتر انسان خاموش رہے، کسی کے ساتھ بیٹھے ہی نہیں، اور اگر بیٹھے ہیں تو پھر اچھی باتیں ہونی چاہیے، لیکن بالفرض پھر بھی کوئی برائی زبان سے نکل گئی، کسی کی غیبت ہو گئی، چغلی ہو گئی، کسی پر خدا نخواستہ ہم نے کوئی غصے میں باتیں چل رہی تھی، کسی پہ تبصرہ کرتے ہوئے کوئی الزام لگا دیا ہے، تو پھر چاہیے کہ مجلس کے اختتام پر اس دعا کو پڑھ لیا جائے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے اس یعنی دعا کو اپنا کر اور پھر امت کے لیے تعلیم فرمائی کہ جو اس کو اس طرح اختتام پر پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس مجلس کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا، اور یہ بہت بڑی بات ہے، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور ضمناً میں ایک اور عمل بھی عرض کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی گناہ کے بعد فوراً کوئی نیک عمل کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی اس نیک عمل کو اس گناہ کا کفارہ بنا دے گا۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تمام نیکیوں کی اصل ہے، یعنی جڑ ہے، جو کلمہ نہیں پڑھے گا اس کے باقی نیک عمل بھی مقبول نہیں۔ تو لہٰذا کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جائے، ہمیں پتہ ہے تو فوراً کوئی ہم نیک عمل کر لیں، اس کے بعد فوراً کوئی نیک عمل کر لیں، چاہے کلمہ پاک ہی پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، درود شریف پڑھ لیں، تو اور یقین رکھیں کہ یہ نیک عمل انشاءاللہ اس گناہ کا کفارہ بن جائے گا۔ لیکن اس گناہ سے مراد گناہ صغیرہ ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ یا تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں، یا میدان عرفات میں انسان پہنچے، مزدلفہ میں پہنچے، یعنی حج کر لے، اس سے معاف ہوتے ہیں، یا اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم تھا مسلمان ہوتا ہے تو زمانہ کفر کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں، تمام کے تمام، وہ ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ لیکن اللہ نہ کرے، خدا نخواستہ کوئی یہ ارادہ نہ کرے کہ چلو میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پہلے کافر ہو جاتا ہوں، کافر ہو جانے کے بعد دوبارہ کلمہ پڑھ لیتا ہوں تو پچھلے سارے گناہ بخشے جائیں گے۔ یہ تو معاذ اللہ اگر کسی نے ارادہ مصمم کیا کہ میں ایسا کر لیتا ہوں فوراً کافر ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہوا، دوبارہ کلمے کی توفیق نہ ملی تو پھر یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی، تو یہ تو کبھی نہ کیا جائے، اللہ نہ کرے۔ ایک بات آپ کو سمجھا رہے ہیں، تو اب یہ کوشش یہ کریں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، سمجھ لیجئے اس پروگرام کے حوالے سے یہ ایک عظیم تحفہ ہے کہ ایک تو جب بھی کوئی برا عمل ہو جائے فوراً نیک عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ اس اچھے عمل کو اس گناہ کا کفارہ بنا دے گا، وہ آپ کے نام اعمال میں لکھ بھی لیا گیا، کیونکہ فرشتے فوراً لکھ لیتے ہیں تو مٹا دیا جائے گا۔ اور اسی طرح مجلس جب ختم ہو جائے، دوسرا تحفہ یہ ہے کہ جب مجلس کا اختتام ہو تو یہ دعا یاد کر لیں، یہ دعا پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ اس خصوصاً پرٹیکولر مجلس میں جتنی خطائیں، جتنے گناہ ہوئے، سب کے سب بخشے جائیں گے۔ تو یہ مطلب مجھے نہیں لگتا کہ مطلب میرا مشاہدہ یہی ہے کہ نفس و شیطان ہمیں ان دو اعمال کو اپنانے دیں گے۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو پھر نفس کہتا ہے چھوڑو، کیا فائدہ تمہارے تکلف کرنے کا، تم گناہ تو اتنے کرتے ہو، چھوڑ دو اس کو، تو پھر ہم نیک عمل اختیار کرنے کا تکلف ترک کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مجلس کے اختتام پر یاد ہونے کے باوجود بعض اوقات زبان نہیں چلا سکتے، اس لیے کہ نفس ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، اور نفس اندر سے ریزسٹنس پیدا کر رہا ہوتا ہے، مزاحمت کر رہا ہوتا ہے کہ چھوڑو، کیا فائدہ دعا کرنے کا، اور ہم بے پرواہی سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ کم از کم آپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو بہت سے لوگوں میں مشاہدہ کیا گیا اور ان میں عمل کی کوتاہی نظر آئی، کاش ہمارے سننے والوں میں یہ کوتاہی نہ ہو، مجھ میں بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے محفوظ کرے، خدا نخواستہ ہو جائیں تو پھر مجھے بھی طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں، تو یہ اپنی عادت بنا لیں کہ بس اگر اللہ نہ کرے، پہلی بات تو گناہ ہونے ہی نہیں چاہیے، اور خدا نخواستہ گناہ کبھی نفس و شیطان کے بہکائے میں آ کر ہو جائے تو اپنی عادت بنا لیں کہ جیسی گناہ ہوں گے فوراً نیک عمل۔ اور نیک عمل میں نے آپ کو بتایا
کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق کوئی بڑا نیک عمل یعنی روزہ رکھنا یا 100 نوافل پڑھ لینا یہ کوئی سرکار نے فرمایا، بلکہ فرمایا لا الہ الا اللہ کہنا بھی ایک نیکی ہے۔ تو کم از کم کلمہ پاک پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، استغفار کر لیں، گناہ بخشا جائے گا۔ اور اسی طرح مجلس کے اختتام پر یہ جو مخصوص دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، اس دعا کو یاد کر لیں۔ جب بھی مجلس ختم ہو اپنے دعا پڑھ لی، کوئی پڑوسن آ گئی ملنے کے لیے، رشتہ دار آ گئی ملنے کے لیے، شادی بیاہ میں بیٹھے ہیں ہال میں، اب وقت گزارنے کے لیے بہنوں کو تو کوئی مشغلہ چاہیے، تو وہ 2-3 بیٹھ کے وہ سب عورتوں پہ تبصرہ شروع کر دیتی ہے، اس کی ناک دیکھ، اس کی آنکھ دیکھ، تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ تو اب جیسے مجلس کا اختتام ہوا تو استغفار کر لیں، لیکن وہی بات ہم نے آپ کو عرض کی کہ اس کو عادت ایسی نہیں بنائیں، یعنی اس کو مذاق نہ بنا لیا جائے کہ چلو جی اب تو ایک ہمیں حل مل گیا، جتنے مرضی گناہ کرو آخر میں کوئی نیک عمل کر لیں گے، اور جتنی مرضی غیبت کرو آخر میں دعا پڑھ لیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ نہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ گناہ کرنے کے بعد انسان کی ندامت اور جو شرمندگی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی مطلوب اور محبوب ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ الندم ہوا توبہ، کہ ندامت ہی توبہ ہے، یعنی اس کے بزرگان دین نے بیان فرمایا کہ ندامت ہی توبہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نادم جب ہو جاتا ہے تو پھر حقیقی توبہ کی طرف آتا ہے، اور یہ توبہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو اب اگر ہم یہ مطلب ایک رسم سی بنا لیں کہ گناہ ہوا، کوئی ندامت نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، صرف ایک نیک عمل کر لیا، چلو جی جان چھوٹ گئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ گناہ ہے، اس کو برا ہی سمجھنا چاہیے، اور جب تک انسان اس مومنانہ صفت سے متصف نہ ہو جائے اسے کبھی بھی اطمینان حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ گناہ کرنے کے بعد ندامت اور شرمندگی یہ مومن کی شان ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد کبھی بھی ضمیر کی ملامت سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں دیکھ سکتا۔ اگر آپ کوئی بھی مطلب آپ سے مراد کوئی بھی جنرل میں بات عرض کر رہا ہوں، ایک انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اس سے کوئی ضمیر کی ملامت نہیں ہوتی ہے، وہ شرمندہ نہیں ہوتا ہے، ندامت محسوس نہیں ہوتی، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نگاہیں ملانا اپنے آپ سے اس کے لیے بڑا آسان سا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ نگاہ ملانا مشکل ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مومنانہ صفت سے محروم ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس مومنانہ صفت سے محرومی آہستہ آہستہ زوال ایمان کا سبب بنتی ہے، کیونکہ جب انسان گناہوں سے رغبت حاصل کرنا، یعنی گناہوں میں اس کو رغبت محسوس ہوتی ہے، گناہوں کی بے رغبتی ختم ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ انسان گناہوں میں لذت محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، تو آخرت سے متعلق یقین و ایمان کمزور ہوتا ہے، اور پھر یہ زوال ایمان کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے تھوڑی سی ہمت کرنے کے بعد انسان اپنے اندر اچھی مومنانہ صفات کو پیدا کرے۔ وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب بار بار غور کریں گے، تفکر کریں گے، محاسبہ کریں گے، جو ہم باتیں بیان کر رہے ہیں ان باتوں کو بار بار سنیں گے، ان پہ غور و تفکر کریں گے، تو ہم نے عرض کیا نا کہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ آپ یہ باتیں سنتے رہیے، آہستہ آہستہ آپ خود محسوس کریں گے کہ کیفیت بدل رہی ہے، طبیعت بدل رہی ہے، دل کی حالت بدل رہی ہے۔ پہلے وہ مومنانہ صفات جو ہم سے بہت دور تھیں آہستہ آہستہ ہمارے باطن میں جگہ بنا رہی ہیں، اور اس کی برکت یہ ظاہر ہوگی کہ توبہ میں دیر نہیں ہوگی۔ گناہ ہو گیا تو ندامت اور شرمندگی ہوگی، انسان اچھی چیزوں کو تلاش کرے گا، اس کا ذہن غور و تفکر کر کے برے اعمال و افعال کے سلسلے میں محاسبے کی دعوت دے گا، اور اس کے لیے عمل کرنا، گناہوں سے بچنا، برائیوں کے ارتکاب سے بچنا اور نیک عمل اپنانا آسان سے آسان تر ہو جائے گا۔ تو مجلس کے آداب کے سلسلے میں بھی آپ کو جو باتیں بتائیں اس پر بھی ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے، اور اس میں جو اچھی باتیں ہیں انہیں اپنائیں، جو بری باتیں بیان ہوئیں، بری باتیں مطلب برائیوں کی نشاندہی کی گئیں، اگر وہ برائیاں ہماری ذات میں موجود ہیں تو فوراً اس کو چھوڑنا چاہیے، اور اگر کسی اور کو برائی کرتے دیکھیں تو احسن انداز سے، پیار بھرے انداز سے، جیسے کہ ہم نے اس کے بھی آداب اپنے الفرقان پروگرام میں بیان کیے کہ تبلیغ کیسے کرنی چاہیے، ان اچھے انداز کو اختیار کر کے دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 2-3 حدیثیں اس موضوع کے بارے میں اور سماعت فرمائے، پھر نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہ ایک روایت ہے ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بسند صحیح اس کو اپنی کتاب سنن ابو داؤد میں روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو بہت ہی غور سے آپ سماعت فرمائیں۔ یہ ہر مسلمان کے لیے، ہر عاقل بالغ مسلمان اس چیز میں مبتلا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالی کا ذکر کیے بغیر مجلس سے اٹھ جاتے ہیں تو گویا وہ مردار گدھے کی لاش پر سے اٹھتے ہیں،
اور ان کے لیے حسرت ہوگی، یعنی بروز قیامت انہیں اپنی اس محفل پر حسرت ہوگی۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی محفل کو کس قدر مذمت کے ساتھ بیان فرمایا۔ ایک اور روایت اس کے بارے میں سماعت فرمائے، پھر انشاءاللہ کچھ تبصرہ اس پر ضرور کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کچھ لوگ مجلس کا انعقاد کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ بھیجے بغیر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ مجلس ان کے لیے باعث نقصان ہے، اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا اور چاہے تو انہیں بخش دے گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور ایک اور روایت اس کے بارے میں ابو داؤد کی روایت بھی سماعت فرمائے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی جگہ بیٹھا اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے عقاب میں ہے، یعنی عذاب میں ہے، اور جو شخص کسی بستر پہ لیٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے وہ بھی عتاب الہی میں ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت تھی۔ تو ان تینوں روایتوں سے یہ معلوم ہوا کہ جس محفل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو، جس محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے، وہ محفل ہمارے لیے باعث نقصان ہے، میدان محشر میں حسرت کا سبب بنے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مجلس کی قباحت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ جو بغیر ذکر کیے اٹھ جاتے ہیں وہ بالکل ایسے ہیں جیسے مردار گدھے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور پھر اڑ گئے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیح صورت کو ذکر کر کے اس فعل کی ناپسندیدگی کا ذکر فرمایا کہ ہم محفل کریں، ہم بیٹھیں اور اللہ کا ذکر نہ ہو۔ تو اب غور کریں کہ روزانہ تقریباً ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں اور عام مشاہدہ یہی ہے، دو دوست مل کے بیٹھے، تین دوست مل کے بیٹھے، کوئی اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، درود شریف نہیں، کوئی اللہ کا ذکر نہیں، فضول قسم کی باتیں، غیبتیں، چغلیاں، ٹھٹا مذاق، فحش کلامی، اور پھر آخر میں اچھا یار چلتے ہیں بھائی، چلو بھائی، نہ السلام علیکم نہ وعلیکم السلام۔ یہ تو ہماری انسلٹ ہے، مطلب یہ کہ ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ ہم سلام کریں، اور بھائی کیا حال ہے، ہاں بھائی خیریت سے ہو، ہائے ہو، بس یہ ہمارا چلتا ہے۔ اور واپس چلتے ہوئے بھی کوئی وعلیکم السلام یہ جاتے ہوئے سلام کرنے کی عادت نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہاں یوں بھی میں نے مشاہدہ کیا ہے اور محسوس کیا ہے کہ جب مطلب کوئی آتا ہے تو اگر مجلس بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ اس میں السلام علیکم کہنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ نہیں یار ان کو سلام کریں گے تو یہ سارے مذاق اڑائیں گے، وہ آج تو بڑا سلام کر رہا ہے بھائی، اور اگر جاتے ہوئے سلام کریں گے تو پھر مطلب وہ محفل کا تقاضا کچھ اس قسم کا ہوتا ہے کہ گلٹی فیل ہونے لگ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے۔ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے موافق اپنی مجالس کو کریں گے تو یہ باعث برکت ہوگی، ورنہ بروز قیامت حسرت ہوگی۔ تو اب محاسبے کی بات یہی ہے کہ غور کریں، ہر ایک غور کریں۔ ہم اسکول میں ہوتے ہیں، کالجز میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، آفیسز میں ہیں، فیکٹریز میں ہیں، کبھی ریسٹ ٹائم ہوتا ہے، مل کر بیٹھتے ہیں، کام کے دوران مل کر بیٹھتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے، کینٹین میں بیٹھ گئے، گفتگو چل رہی ہے۔ اس طرح گھر کے اندر کچھ رشتہ دار آ جاتے ہیں، کبھی محلے والے بہنیں، غور کریں کہ محلے والی کوئی خاتون آ گئیں، مل کر بیٹھے، تو کیا ہر محفل میں کوئی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھا جاتا ہے؟ تو معلوم ہوگا کہ نہیں، وہ ساری خالصتاً ہماری دنیاوی محفل ہوتی ہیں، ساری دنیا کی باتیں، سب کے سب مکمل طور پر گناہ کی بعض اوقات باتیں، غیبتیں، چغلیاں، یا کم از کم فضول کا درجہ ہوتا ہے۔ نیک اور پاکیزہ گفتگو ہم نہیں شامل کرتے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر مجلس میں کم از کم کوئی ایک بات تو دین کی ہو جائے، کم از کم ایک بات، درود شریف انسان پڑھ لے، کوئی نبی کریم کی حدیث بیان کر لے، کوئی قرآن کی آیت بیان کر لے۔ اس قسم کی محافل ہماری ضرور ہونی چاہیے، لیکن بہرحال نہیں ہوتی ہیں۔ اب ہمیں آئندہ محاسبہ کرنا ہے اور اپنے اعمال و افعال کو بہتر سے بہتر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔